ایڈوکیٹ اے رحمان۔ بہت پہلے کی بات ہے، میری طرح چھوٹے قد کا چھوٹے چھوٹے افسانے لکھنے والا دوردرشن کے اردو پروگرام بزم کا پروڈیوسر اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرہ کیا تھا، بس جو اس ملک میں اس وقت اردو کا حال ہے وہی کمرے کا تھا۔ پارلیمنٹ اسٹریٹ پر آل انڈیا ریڈیو کے بغل میں دوردرشن کی کثیر المنازل عمارت بنائی گئی ہے۔ پاس ہی بلند قامت ٹی وی ٹاور ہے، جس کے قدموں میں ٹین کا شیڈ ڈال کر چھوٹے چھوٹے 3-4 کمرے بنائے گئے تھے، جیسے کسی بڑی کوٹھی میں سرونٹ رومز بنا دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک حجرے میں مولانا خلیل الرحمن انجم عثمانی دیوبندی بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن راقم الحروف بھی موصوف سے نیاز حاصل کرنے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ عموماً انجم عثمانی کی موجودگی میں کسی دوسرے کو بولنے کا موقع ہی نصیب نہیں ہوتا۔ یوں بھی اس وقت اس کے اختیار میں ٹی وی کا پروگرام تھا، اس لیے لوگ اس کی سننے کے لیے مجبور تھے۔ اپنی اسی وقت سنا پاتے تھے جب ٹی وی کے پروگرام کی ریکارڈنگ ہوتی تھی۔ اس پر بھی موصوف کو اعتراض ہوتا تھا کہ یار تم بولتے بہت ہو، کسی اور کو بولنے ہی نہیں دیتے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ انجم عثمانی سے بات چیت کے دوران ایک عجیب حلیے کا آدمی داخل ہوا۔ بڑے بال، بڑھی ہوئی داڑھی، آتے ہی اتنی آواز سے قوت کے ساتھ سلام کیا جیسے سلام کیا کیا ہو، سلام دے مارا ہو۔ اگر جسم پر معقول اور نفیس لباس نہ ہوتا تو میں واقعی سمجھتا کہ کوئی بد دماغ فقیر ہے۔ ایسے فقیروں کی چیخ کر بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ تیز آواز سے لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں اور یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی پڑھا لکھا فقیر ہے، چیخ کر اس لیے بولتا ہے کہ یہ اس کی عادت میں شمار ہے۔ انجم عثمانی نے تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ عبد الرحمن صاحب ہیں، سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کیوں چیخ رہے تھے۔ وکیل جتنا زیادہ چیخ سکتا ہے، اتنی ہی جلدی وہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کر لیتا ہے۔ اب کیا تھا، وکیل صاحب کی موجودگی میں انجم عثمانی کی بھی بولتی بند ہو گئی۔ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، بلکہ سنا کریں ہم سب۔ وہ اتنا بول رہے تھے اور اتنی قوت اور دلائل کے ساتھ بول رہے تھے کہ ہر موضوع پر ادب، سیاست یا مذہب بلا کے زبان دراز۔ مجھے یہ یقین کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ ضرور ایک کامیاب وکیل ہے۔ میں تو غریب اور مظلوم اردو کا طالب علم اس وقت ایسا مسحور و مرعوب ہوا کہ کچھ نہ بولنا ہی مناسب سمجھا۔ ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ہر بڑے آدمی سے ان کے تعلقات ہیں، ہر آدمی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ان کے احسانوں سے دبے ہوئے ہیں، امیر ہو کے وزیر، ادیب ہو کے شاعر، وکیل ہو کے موکل، ہر ایک ان کے زیر اثر ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جو لوگ پہلی ملاقات میں متاثر کر جاتے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں، اصلیت چاہے کچھ بھی ہو۔ اصلیت جاننے کے بعد بھی اثر زائل ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔
تو صاحب ان کی باتیں سن کر میں دیر تلک سر دھنتا رہا۔ انجم عثمانی سے خدا حافظ کر کے تو میں چلا آیا، لیکن عبد الرحمن ایڈوکیٹ کا بھوت میرا پیچھا کرتا رہا۔ خدا جانے کیوں، وہ نہ شاعر، نہ ادیب، نہ اردو کا استاد۔ وکالت بالکل متضاد پیشہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پروفیسر قمر رئیس صاحب نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ میں نے ابتدا میں وکالت کی تھی، لیکن ایک ادیب اور شاعر مزاج کے اعتبار سے وکیل نہیں بن سکتا۔ دونوں کی سوچ اور فکر میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے میں نے وکالت چھوڑ دی۔ قمر صاحب نے تو وکالت چھوڑ دی، لیکن مجھے عبد الرحمن وکیل نے نہیں چھوڑا۔ بہت دن تک میں یہ بات سوچتا رہا کہ اس شخص سے ملاقات یا تعلقات بنانے چاہیے یا نہیں۔ آدمی کام کا معلوم ہوتا ہے، بہت کام کر سکتا ہے۔ اکثر لوگ پہلی اور مختصر ملاقات میں غلط اندازے لگا لیتے ہیں، لیکن حقیقت معلوم ہوتے ہوتے بہت دیر ہو جاتی ہے، اور پیچھا چھڑانے کے بجائے رشتہ نبھانا ہی پڑتا ہے۔ عبد الرحمن صاحب سے پھر کافی عرصے تک میری ملاقات نہیں ہوئی۔ اچانک اپنے محلے کی مسجد میں ان کی شکل و صورت کا ایک شخص بار بار نظر آیا۔ مسجد میں داڑھی اور بالوں کے بڑھنے کی کچھ وجہ بھی سمجھ میں آئی۔ میں کئی بار اس نیت سے سامنے سے گزرا کہ شاید وہ مجھے پہچان لیں، لیکن انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو انجینئر ہیں اور کافی نیک اور شریف آدمی ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ خام خواہ میں نے ایک اچھے بھلے آدمی کو کیا سمجھ لیا تھا۔ اللہ میاں نے بھی ایک شکل کے کئی لوگ بنا کر بڑا کنفیوژن پیدا کر دیا ہے۔ کبھی کبھی اردو زبان کی تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ اس زبان کو ایسے عاشق یا خادم مل گئے ہیں جن کی وجہ سے اردو کو نمایاں حیثیت حاصل ہوئی ہے۔ ایسے افراد نہ ادیب ہیں، نہ شاعر، نہ اردو ان کے لیے ذریعہ معاش ہے، بس دل میں زبان کے لیے ایک جوش یا جنون رکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کے اواخر میں ایسے ہی ایک اردو کے عاشق تھے، حیدرآباد کے علی صدیقی۔ دہلی میں قیام تھا۔ بڑے بڑے ادیب اور شاعر آج بھی ان کی محفلوں کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے عالمی سطح پر غیر اردو والوں کو بھی اردو کی محفلوں تک پہنچا دیا تھا۔ کوئی بھی زبان کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، کوئی بھی کسی بھی زبان سے محبت کر سکتا ہے۔ ریختہ، جشن ادب، DCM یا کامنا پرساد کے مشاعرے بھی اس بات کا ثبوت ہیں۔ عبد الرحمن ایڈوکیٹ بھی مجھے کچھ ایسے ہی جنونی معلوم ہوئے۔ 21ویں صدی میں اچانک عاشق اردو کے طور پر اس طرح نمایاں ہوئے کہ اردو والا خواہ کسی ملک میں ہو انہیں پہچاننے لگا۔ میں تو خیر اتنا پہچان گیا کہ کبھی کسی مسجد میں یا مسجد کے آس پاس بھی ان کے جیسے حلیے والے کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھایا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ غالب انسٹیٹیوٹ ہو یا غالب اکیڈمی یا اردو اکیڈمی، ہر جگہ عبد الرحمن صاحب نہ صرف نظر آنے لگے بلکہ ہر ایک کے ساتھ ہم نوالا اور ہر ایک ان کے ساتھ ہم پیالہ نظر آنے لگا۔ خدا جانے میری کیوں ان سے قربت ہو گئی۔ میں تو یہ جانتا تھا کہ پولیس والے اور وکیل سے نہ دوستی اچھی اور نہ دشمنی اچھی۔ اب دوستی ہو گئی تو دشمنی کیا، قطع تعلق کرنے میں بھی ڈر لگتا تھا۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کیوں۔ میں ہی کیا سارے ناموران اردو بدل یا بظاہر
عبد الرحمن صاحب سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ یہ شخص جتنی نفیس اور شائستہ اردو بولتا ہے، اتنی ہی معیاری، مرصع و مسجع گالیوں سے نوازنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 21ویں صدی کے ان عاشقین اردو میں سے یہ تھے جو اس زبان کے لیے ستائش اور صلے کی پرواہ کیے بغیر کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، جنونی ہیں۔ اچانک ان پر جنونی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس کیفیت میں کچھ اچھے کام کر جاتے ہیں۔ 10-12 سال پہلے انہوں نے دل میں ٹھان لی کہ ڈسکوری چینل کے لیے اردو زبان کی تاریخ پر کچھ بنائیں گے۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ جہاں بھی گئے پوری کیمرہ ٹیم کے ساتھ نہ جانے کتنے ادیبوں اور شاعروں کے انٹرویو ریکارڈ کیے، کانفرنسوں اور سیمیناروں اور مشاعروں کو کیمرے میں قید کیا، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا۔ لوگ انہیں وکیل کے بجائے پروڈیوسر ڈائریکٹر سمجھنے لگے۔ اللہ کے فضل سے حلیہ بھی ویسا ہی تھا۔ فلم بندی کا شوق کم ہوا تو عالمی اردو ٹرسٹ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ انتہائی خوبصورت کارڈ شائع ہوئے، جن کے سامنے شادیوں کے کارڈ بھی شرمندہ ہو جائیں۔ عالمی اردو ٹرسٹ کے قیام کے وقت ایک تبدیلی آئی، یعنی عبد الرحمن سے اے رحمان ہو گئے۔ پہلے ہی رحمان سے فاصلہ بڑھا رکھا تھا، اب نام کی بندگی بھی جاتی رہی۔ عالمی اردو ٹرسٹ نے عالمی شہرت پائی۔ اب رحمان صاحب جز وقتی وکیل اور کل وقتی اردو والے لگنے لگے تھے۔ عالمی اردو ٹرسٹ کے زیر اہتمام بہت سے پروگرام ہوئے۔ منٹو صدی کا پہلا پروگرام رحمان بابو نے ہی کیا، یہاں تک کہ منٹو کی بیٹیوں کو واگا بارڈرز کے راستے سے ہندوستان لے آئے اور منٹو کے وطن میں ان کی یاد منائی۔ 2011 میں ایک اور دورہ پڑا۔ اردو کی بہت سی معروف اور کامیاب کتابوں کو پاکٹ سائز میں کم قیمت پر ہزاروں کی تعداد میں شائع کر ڈالا۔ 2012 کے عالمی کتاب میلے میں باقاعدہ ان کا اجرا ہوا، چند ماہ بعد ہی نارمل ہو گئے۔ خدا جانے ان کتابوں کا کیا ہوا۔ ہمارے سماج کا عجیب طریقہ ہے، کبھی کسی کو ایسا آسمان پر چڑھائیں گے کہ وہ غلط بات بھی کہے تو سند مانیں گے، اور کبھی اتنا گرائیں گے کہ حق بیانی کے بعد بھی اس کی نہیں سنیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ رحمان صاحب کو متاثر کرنے یا مرعوب کرنے کا فن آتا ہے۔ پہلے لوگ واقعی مرعوب ہوتے تھے، بعد میں مجبوراً مرعوب ہونے کا اظہار کرنے لگے۔ دراصل مرعوب کرنے کے کچھ کام وہ آج کل زور شور سے کر رہے ہیں، مثلاً جگہ جگہ کلیدی خطبے دینا، ہو سکتا ہے کبھی خطبات احمدیہ کی طرح خطبات رحمانیہ شائع ہو جائے، اخباروں میں تفصیلی کالم لکھنا، یعنی اردو کے علاوہ قوم کا درد بھی ان کے دل میں پیدا ہو گیا ہے۔ اکثر انصاف کی باتیں لکھ جاتے ہیں۔ ایک اور قوم کی خدمت کا کام جناب نے شروع کیا۔ روزنامہ انقلاب میں بابا بنگالی کی طرح مشکل سوالوں کے جواب دینے لگے۔ حلیے کی مناسبت سے لوگ حضرت جی سمجھنے لگے اور القاب و آداب میں بزرگی کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اللہ ان قارئین کو ہدایت دے اور ان کی مشکلات دور کرے۔ ویسے کام اچھا ہے، فی الوقت جواب دینے والے کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، آگے اللہ مالک ہے۔
ایڈوکیٹ اے رحمان سے رحمان بابا بن گئے، تو باباؤں کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اے رحمان سابق عبد الرحمان کو میں صرف 2 دہائی سے جانتا ہوں۔ 2 دہائیاں کسی کو پہچاننے کے لیے بہت ہوتی ہیں۔ ان میں انسانی کمزوریاں بھی ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ غلط یا برے کام یا شوق کرتے ہیں تو اعلانیہ کرتے ہیں، اچھے یا نیک کام کرنے کے بعد اظہار نہیں کرتے، دوستی کرتے ہیں تو نبھاتے ہیں، اور اگر دشمنی پر اتار آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پیشے سے وکیل ہیں۔ دوستی نبھاتے ہیں تو دوسرے سے بھی نبھانے کی توقع رکھتے ہیں، دشمنی زیادہ عرصے تک نہیں رکھ پاتے۔ میں نے اتنے عرصے میں اے رحمان کے بارے میں یہ جانا ہے کہ برا ہے، بھلا ہے، جیسا بھی ہے، پیتا ہے، پلاتا ہے، کھلاتا ہے، گھماتا ہے، جو بھی ہے، اگر وہ کسی کا دوست ہے یا کسی کو دوست کہتا ہے تو پھر نبھاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں دوستوں کی اور اردو والوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہو کر یوروپ، امریکہ اور کینیڈا وغیرہ سے آنے والے مسافروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اردو کے شاعر یا ادیب ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہوتا ہے تو اپنی بڑی سی موٹر نما گاڑی میں بٹھائیں گے اور مہمان نوازی کی تمام حدیں پار کر دیں گے۔ آخر میں مہمان خود ہی کہتا ہے کہ بھائی اب مجھے واپس ایئرپورٹ چھوڑ دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں۔ میں اردو والا ہوں، اردو میرا ذریعہ معاش ہے، میری اردو سے محبت کاروباری بھی ہے، لیکن اے رحمان اردو والے نہیں ہیں، اردو ان کا ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اردو ان کی مادری زبان ہے، اس لیے وہ اپنی ماں کی طرح اردو سے محبت کرتے ہیں، اردو کے لیے پاگل ہیں، وہ اردو کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا جانے کیا چاہتے ہیں۔ میری تو خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا انہیں ایک مرکز اور ایک مقصد پر ٹھہرنے کی قوت عطا کرے۔ آمین۔